اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ جو سٹار میں ہے یہ انسیڈنٹ سائٹ جو سی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جو سی ہے یہ دشوار گزار ٹیرین ہے اور آبادی سے یہ اس میں لوکیشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جا رہی ہے اس سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور ادھر اس سائڈ پہ پیچھے مچھ اور کوئٹہ یہاں سے جو سے 84 کلومیٹر ہے. یہ 36 کلومیٹر یہ کرو ڈسٹنس ہے مچھ سے اور سبی سے 32 کلومیٹر. دس از دی لوکیشن. اس کا ابھی آپ کو ہم ٹیرین کا آئیڈیا دینے کے لیے اگلی سلائیڈ میں جائیے گا. اس طرح آپ کا علاقہ ہے دشوار گزار پہاڑی علاقہ. یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے جگہ جہاں پہ واقعہ پیش آیا. یہ پکچر ہے اس کی یہ ٹرین کی. تو ابھی آپ جو کہنے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے جہاں پہ فزیکلی پہنچنا ایک بڑا مشکل کام تھا اور دور افتادہ علاقہ ہے. کوئی یہاں موبائل کوریج یا اس طرح کی بھی نہیں ہے. 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جو سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی یہ نمبر 8 سے پہلے وہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا. اس سے پہلے جو دہشت گرد تھے اس کے بالکل پاس یہاں پہ ایک ایف سی کی پکٹ ہے پروٹیکشن کے لیے. تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ. وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے اور یہ ملٹیپل گروپس میں تھے. انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی اپنے اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ تر بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. آپ نے پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کی تھی. اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باہر انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ بٹھا لیا. یہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ واز ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کچھ مسافر جو سی وہ ٹرین میں ہیں اور باقی انہوں نے ہاسٹیج کر کے ان معصوم مسافروں کو ان شہریوں کو انہوں نے باہر یہاں پہ زمین پہ اکٹھا کر لی. اور کچھ جو ہیں وہ ہائٹ سے انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی. اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت ایک تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس آپریشن کی. ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بجائے اس کے کہ اس جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی اس کی میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتا ہوں. There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front to get یہاں پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز کے ذریعے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے اس ایکٹ آف ٹیررزم. اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں دس ایکچولی اے ویڈیو. یہ پیچھے جائیے گا تھوڑا سا پیچھے. اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا تو اس سے اگلی جو ویڈیو تھی یہاں پہ رکیے. یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ. ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا تھا. دس از جسٹ این ایگزامپل آف دیٹ. جی آگے جائیے. اب یہاں رکیے گا. یہ آپ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو. یہ فیکٹ چیک بھی کر رہے ہیں بار بار لوگ. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں this is just yesterday, even after 2 days after incident they are showing the same video کہ جی یہ وہ ٹرین جل رہی ہے.
سو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو میڈیا وہاں پہ جو کوریج کر رہا تھا، اینڈ دس از آئی ایم ناٹ ٹاکنگ رائٹ ناؤ اباؤٹ دی سوشل میڈیا، دس از دی مین اسٹریم میڈیا آف انڈیا. اے آئی امیجز، دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز، پرانی فیک ویڈیوز، وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا، ان دے آر سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں. سو نیکسس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. چلاتے رہیں، آگے جائیے گا. They've successfully neutralized Baloch terrorists, as they put it. DLA has just issued a statement saying operations are still on, and they have over 100 Pakistani soldiers held hostages. Close to 200 coffins have now اب یہ been دیکھیں جی sent to کافنس this کی، area. کیونکہ اسٹیٹ تو جو سی ہے وہ تو لاجسٹک ہر چیز کو خیال کر دی، وہاں ایمبولینسز تیار کی جا رہی تھی بیکاز وی کوڈ ہیو گون ٹو اینی ایونچولیٹی. اور اس کے بعد بھی کافنس کی تصویریں، کافن کی ٹرینس چلائی جا رہی. یہ دیکھیے، یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ ٹرین کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دس از اگین این اولڈ ویڈیو. یہ ایک پرانی سوشل میڈیا سے اٹھا کے اس ویڈیو کو جو ہے وہاں کا مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ٹرین کو آگ لگی ہوئی جل رہی ہے. There will be severe consequences. More than 100 Pakistani army personnel have been taken hostage. We are told 6 soldiers of the Pakistan army have been neutralized. It's a threat that has been issued by the hijackers, who say that they will be killing 10 more hostages. This is one episode which has brought the entire Pakistani army on its knees. نو ایک ایکٹیویٹی وہاں چل رہی ہے، ایک ایکٹیویٹی دنیا کے سامنے اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے، اس کی ترویج کرنے کے لیے انڈین میڈیا چلا رہا ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ اس میں، بیکاز آئی ول ٹرائی ٹو گو سیکوینشلی دیٹ ہاؤ دی تھنگز انفولڈیڈ. آپ نے دیکھا کہ شام کے ٹائم پہ 11 تاریخ کو ایک گروپ جو سا ہے ہاسٹیجز کا، وہ ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ چھوڑتے ہیں. یہ جو گروپ تھا دس واز سلیکٹڈ آن دی بیسس آف ایتھنک پروفائلنگ. بیکاز جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ان دہشت گردوں کا نہ بلوچیت سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے، نہ دین اسلام سے تعلق ہے. دوز who consider that the humans needs to be segregated on the basis of their ethnicity، اس کے اوپر یہ اس کو چھوڑتے ہیں. کچھ لاجسٹک ریزنز بھی ہیں کہ ایک ٹرین میں اتنے لوگ جو ان سے آپریشنلی کتنے کو قابو رکھا جا سکتا ہے، باہر کتنے قابو کیے جا سکتے ہیں، اینڈ ایک فالس سینس آف پرسیپشن دینا کہ جیسے ہم انسان پسند ہیں کہ ہم نے دیکھے خود لوگوں کو چھوڑ دیا. دی نیکسٹ واٹ دے ڈو از کہ ایک گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر. اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا، دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ویئر ٹورڈز دیئر ہائیڈ آؤٹس اینڈ نو وی دیز سیکورٹی فورسز آلریڈی موو کر چکی ہیں، تو وی آر مانیٹرنگ دیم ویری ویری کیئرفلی. سو دے ور ایٹ این اپروپریٹ ڈسٹینس، دے ور while they were being monitored they were engaged and neutralized. A large number of them were, that was the first time کہ وہ فرسٹ ہم نے ان کو جب انگیج کر کے نیوٹرلائز کیا. اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت کا واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے، اینڈ دس کیپٹ آن گوئنگ ڈیورنگ دس پروسیس. 12 مارچ کی صبح جو ہماری ایف سی اور جو ہماری آرمی کے ٹروپس وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہیں جنہوں نے اس پورے ایریے کو کارڈن کیا ہوا تھا اور بالکل قریب تھے اس کے، تو دے انگیج دیز فرسٹ انگیجمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ سنائپر کے ذریعے جو دہشت گرد ہے وہاں پہ. دے ٹیک دیم آؤٹ، ایک دو وہ دہشت گرد جو سے ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں. اس کی وہ جو فائر ہوتا ہے ایک کموشن کریٹ ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمارے وہاں پہ جو انہوں نے باہر ہاسٹیج کیے ہوتے جو مال
ان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ جب یہ اس کو انگیج کرتے ہیں تو ایک گروپ جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اینڈ دے اسٹارٹیڈ رننگ ٹورڈز ملٹیپل ڈائریکشنز. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو دس از بیکاز وہ سنائپر انگیج کرتے ہیں ہمارے. جب انگیج کرتے ہیں دہشت گردوں کو تو اس سے ایک ٹریگر ہوتا ہے, اس سے فائدہ اٹھا کے کافی لوگ بھاگتے ہیں اور اپنی جان بچانے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آگے جو سی ایف سی آتی ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں, ان کو آگے سیفٹی میں لے جاتے ہیں. لیکن اس میں وہ فائر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے اوپر, اینڈ ونس دے فائرڈ تو اس کے اندر کچھ ہمارے یہ لڑکے جو ان سے ہیں ان کی جان بھی جاتی ہے, جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں, جو ہاسٹیجز ان پہ فائر بھی آتا ہے. اس کے بعد مڈ ڈے تک جو زرار کمپنی ہے اسپیشل سروسز گروپ کی, یہ ان پلیس ہو جاتی ہے. دے کیری آؤٹ دیئر پلاننگ, سچویشن اسسمنٹ کرتے ہیں, اور چونکہ ہمیں ان کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں سوسائڈ بامبرز موجود ہیں, جو کہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ جو سا ہے اگر ان کے اوپر حملہ آئے تو یہ پھر ایکسپلوڈ کر جائے اور اپنے ساتھ جتنے میکسیمم لوگوں کو ساتھ لے جائے. سو دیٹس وائی یہ آپریشن جو سا بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑے کوشن کے ساتھ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو زرار کمپنی ہے, جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں, دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس ہیں, جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرس کو. اور اس کی وجہ سے جو باہر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو معصوم لوگ جن کو انہوں نے اب تقریباً ان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں باہر اس اوپن جگہ میں, تو یہ موقع ملتا ہے اینڈ دے رن اوے. اس کا کلپ آپ نے پہلے بھی ایک دیکھا تھا, آئی ول شو یو اگین, اینڈ آلسو اس میں ملٹیپل ڈائریکشنز میں جب یہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہ بلاگز ہیں جب زرار جو انسی ہے انگیج کرتی ہے تو ایک پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائڈ سے نکل رہی ہے, کیونکہ جب وہ ٹیررسٹ کو زرار جو انسی ہے اس میں جو اسپیشلی جو سوسائڈ بامبرز ہیں, دے ٹک دیم آؤٹ, دے گیٹ این اپرچونٹی ٹو رن آؤٹ سائڈ. اسی طرح ایک ادر ڈائریکشن سے بھی ملٹیپل ڈائریکشنز میں دے رن, جو اب یہ جو ہیں یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ ایک اور سائڈ پہ بھاگنا شروع ہو گئے. سو دے آر رننگ ٹورڈز انادر, تو جدھر جدھر انہیں وہ موقع ملتا ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو این آئیڈیا دیٹ واٹ ایکچولی ہیپن, کہ جب انہوں نے ان کو فائر کیا اینڈ دے ٹک دم آؤٹ, تو وہ جو ہاسٹیجز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں وہاں سے بھاگے ہیں. تو دس از واٹ ہیپنس. اس کے بعد جو سا ہے جب باہر سے یہ کلیئر ہو جاتے ہیں, باہر سے نکل جاتے ہیں, تو اس کے بعد جو فورسز ہیں دین دے اسٹارٹ دی ٹرین کی کلیئرنس شروع کرتے ہیں اور وہ فرنٹ انجن سے اپنی انٹری کرتے ہیں. یہ دکھائیے گا اگر آپ اس میں دیکھیں, آپ کو یہ رائٹ ٹاپ پہ زرار کے یہ لڑکے ایس ایس جی کے لڑکے نظر آ رہے ہیں, یہ انجن سے انٹری کر رہے ہیں اس وقت, یو کین میک اٹ آؤٹ. اور یہ پھر اس طرح پہلے انجن کلیئر کرتے ہیں, وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن, اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ سلولی اینڈ گریجولی ڈیٹ ڈیولپڈ. اس دوران جو ہے وہ تمام بچے, اس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں جو کہ ٹرین میں موجود ہیں, ان تمام کو آگے آپ کو دکھائیں گے ایک ایک کر کے وہ نکالتے بھی ہیں. اس عمل میں ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری آپریشن میں ناٹ ایون اے سنگل کیجویلٹی ہیپن ٹو دی ہاسٹیجز ڈیورنگ دس کلیئرنس آپریشن. اٹ واز اس کو اتنی مہارت, اتنی احتیاط اور پروفیشنلزم کے ساتھ کنڈکٹ کیا گیا, پلان کیا گیا اور کنڈکٹ کیا گیا کہ وہ دہشت گرد جو سے ہیں وہ باوجود کہ they had all the intentions, they were unable to take out even a single جو آپ کا معصوم ہاسٹیج ہے ڈیورنگ دس
conduct of the operation. جو شہید ہوئے ہیں مسافر, they were done before that. اور کچھ جو ان سے ہیں انہوں نے اپنی بربریت کا نشانہ بنائے, کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ان کو جب کنٹرول میں رکھا تو دے فریکوینٹ آفٹر سم ٹائم یہ پیریوڈیکلی کچھ لوگوں کو شہید کرتے گئے تاکہ وہ ٹیرر وہاں پہ مینٹین کر سکیں. کچھ جب وہ جس طرح بتایا تھا, کچھ نے بھاگنے کی جب وہ کوشش کی, صبح جب انہیں موقع ملا, جب ہم نے پہلی بار ان کو انگیج کیا اینڈ دے رین اوے, تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ لوگوں پہ فائر کھلا. لیکن یہ جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس کے اندر دے ور انیبل ٹو ٹیک اے سنگل لائف آف دی انوسنٹ سٹیزن. ایک فائر آیا زرار کے ہمارے جوانوں پہ, جو پہاڑ کی طرف سے ایک سنائپر تھا ان کا, اینڈ دین ہی واز آلسو ٹیکن آؤٹ. وہاں سے اس کو وہ زخمی ہوا ہمارے زرار کے ایک نوجوان.